بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین۔ 26 نومبر بروز اتوار کو مفتی حنیف قریشی صاحب اویس ربانی کے ساتھ، جو کہ ایک ٹی وی اینکر ہیں، چینل اینکر ہیں، ان کے ساتھ مرزا انجینئر جہلمی کے پاس پہنچے، اور یہ بات تقریباً 1 مہینے سے بھی زیادہ چل رہی تھی اور گردش میں تھی کہ 26 نومبر کو جو اویس ربانی صاحب نے تاریخ دی تھی کہ مرزا جہلمی ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں اور مفتی حنیف قریشی کو ہم لے کر آ رہے ہیں۔ مفتی حنیف قریشی صاحب اویس ربانی کے ساتھ، جو کہ اویس ربانی یہاں سے کراچی سے پہلے اسلام آباد گئے، مفتی حنیف قریشی صاحب کے پاس ان کے گھر گئے، وہاں سے مفتی حنیف قریشی صاحب کو لے کر پھر جو ہے وہ مرزا جہلمی کی اکیڈمی جہلم میں پہنچے۔ مرزا جہلمی کل تک تو یہ باتیں کرتا تھا تے بابت کوئی شے نہیں، بابت شے کوئی نہیں، اور یہ کہتا تھا کہ اب مسلک اہل سنت حنفی بریلوی پر وقت آ پڑا ہے، تو اب ان کے علماء باہر کیوں نہیں نکلتے، مشکل وقت ہے، ان کے علماء باہر کیوں نہیں نکلتے، سامنے کیوں نہیں آتے، اور یہ اس طرح کی لینگویج استعمال کرتا تھا کہ کڈو انہوں ہوا لگاؤ انہوں، یعنی ان کو باہر نکالو، ان کو ہوا لگواؤ، یہ جو تمہارے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں بڑے بڑے، ان کو باہر نکالیے، اور اس طرح کے کئی جملے کہ یہ تو تمہارے بابوں نے جھوٹ بول رکھا ہے، یہ مولوی منہ چھپاتے پھرتے ہیں جو ان کے بزرگوں نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ منہ چھوٹا بات بڑی والی صاحب یہ مرزا جہلمی پر بالکل فٹ آتی ہے۔ کل تک یہ بند کمرے کے اندر بیٹھ کر اپنے ہی لوگ، اپنا ہی کیمرہ، اپنے ہی سوالات کے اوپر جو ہے وہ اپنے بندے بیٹھے ہوئے ان پر سوالات کرتا تھا، اور یوں ظاہر کرتا تھا کہ میں نے جو ہے مسلک اہل سنت حنفی بریلوی کے اندر جو ایسے نظریات تھے جن سے یہ منہ چھپا کر پھرتے تھے، میں نے ساری دنیا کے سامنے رکھ کر بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا۔ جب مفتی حنیف قریشی صاحب وہاں پہنچے تو مرزا جہلمی نے المدد یا پولیس کا نعرہ لگا دیا۔ کل تک جو کہتا تھا کہ میں نے ان کی منجی ٹھوک کے رکھ دی ہے، مفتی حنیف قریشی صاحب نے وہاں پر پہنچ کے مرزا جہلمی کی منجی ٹھوک دی، اور مفتی حنیف قریشی صاحب 4-5 گھنٹے باہر اکیڈمی کے انتظار کرتے رہے کہ چلو ابھی تمہارا سیشن چل رہا ہے، پبلک سیشن جو ہر اتوار کو اس کا ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے، تو اس کے بعد آ جاتے ہیں، اور پھر اس کی ہرزہ سرائی دیکھیں اور اس کی کم بختی دیکھیں کہ اس نے گورنمنٹ اداروں کو اس میں انوالو کیا اور بلایا، یہاں تک کہ گورنمنٹ کے ادارے وہاں پہنچے اور مفتی حنیف قریشی صاحب کو کہا کہ وہ تو آپ سے مناظرہ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ کل تک جو بھڑکے مارتا تھا آج وہ مناظرہ کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس لحاظ سے مفتی حنیف قریشی صاحب کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اب اس میں 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جو مفتی حنیف قریشی صاحب کے بارے میں جو ہے وہ ان کے تحفظات ہیں یا تاثرات ہیں وہ شدید قسم کے۔ ایک تو مرزا جہلمی کے اندھے مقلدین فالوورز، جو کل تک مرزا کہتا تھا کہ تقلید تو شاید کوئی نہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی جائے، تو تقلید میں ہوتا ہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی جاتی ہے۔ لیکن مرزا جہلمی کے اس شکست کے بعد جو بالکل بہت بڑی شکست ہے اور اہل سنت کی بہت بڑی فتح ہے اس میں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب کے حوالے سے تو کئی تحفظات ہیں، اس کی بھی بات ہم کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ مفتی حنیف قریشی صاحب جب وہاں پہنچے، اس نے مناظرہ نہیں کیا، تو اس کے مناظرہ نہ کرنے کی وجہ سے مرزا جہلمی کے اپنے فالوورز جو اس کے چاہنے والے تھے وہ اس کو چھوڑ کر الحمدللہ جو حق کی تلاش میں اسٹوڈنٹس تھے وہ دوبارہ اہل سنت کے جو تھے وہ اس میں آ گئے، اور اس کے علاوہ جو تھے وہ بھی اس میں اہل سنت میں آ گئے۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ مفتی حنیف قریشی کے جانے سے اس کی شکست واضح طور پر پوری دنیا نے دیکھی۔ جو کل تک یہ ڈھینگے مارتا تھا کہ ہماری ایک ویڈیو کو تو ملین لوگ دیکھتے ہیں، تو اب یہ تمہارے ملین لوگ جن کے سامنے بھڑکے مارتے تھے، اب تم کیا کرو گے ان لوگوں کا؟ اور اب تم نے جو یہ اتنا بڑا ڈھونگ رچایا ہوا تھا اتنے سالوں سے کہ میں نے جڑا بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہے، تو اس میں تمہارا کردار کیا ہے؟ تم تو ایک بیگی بلی کی طرح اس بل کے اندر چھپ کر بیٹھ گئے اور نکلے نہیں، بلکہ عوام کو جو دھوکہ دینے کی لیے مفتی صاحب کو اتنی دور سے بلوا کر، جو ہے ظاہر ہے تم نے خود کہا ہوا تھا کہ ٹائم قیامت تک ہے۔ اب یہ جو ہے مرزا جہلمی یہ کہے کہ میں نے کب مناظرے کا کہا تھا، تم نے خود کہا ہوا تھا ٹائم قیامت تک ہے، تو قیامت سے پہلے ہی آ گئے۔ اب مرزا تمہارے پاس ٹائم قیامت تک ہے۔ مفتی حنیف قریشی صاحب نے وہاں پر جو کانفرنس کی اس نے کہا ہے کہ تم تیار ہو، اور جب تک تمہیں تیاری ہو جائے تم کرو مناظرہ۔
بہرحال مرزا انجینئر کے چاہنے والے فالوورز جو ہے وہ ادھر آ گئے ہیں، اس سے ٹوٹ گئے ہیں اور اس پر لعنت بھیج کر جو ہے، ظاہر لعنت ہے ایک قسم کی، اتنے سارے لوگوں کو بزرگوں کے خلاف کیے رکھا، اور پھر اچانک سے جب اس پر مشکل وقت آ پڑا تو مرزا صاحب بل میں چھپ گئے اور اکیڈمی بند کر کے جب اس کا سیشن ختم ہوا بھاگ گئے، مناظرہ نہیں کیا۔ اس میں دو قسم کے لوگ، ایک تو مرزا جہلمی کے اندھے مقلدین جو ابھی تک اس کو چھوڑنے کے تیار نہیں ہیں، ہم ان کو بھی دعوت دیتے ہیں آپ چھوڑیں، ورنہ مرزا صاحب کو تیار کریں، مفتی حنیف قریشی صاحب کے سامنے بٹھائیں اور مناظرہ کروائیں، جو انہوں نے خود بھی کانفرنس میں کہا۔ دوسری بات، ہمارے کچھ اہل سنت کے علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ مفتی حنیف قریشی صاحب میں تحفظات ہیں اور دیگر باتیں بھی ہیں۔ اس میں دیکھیں، مفتی حنیف قریشی صاحب سے تحفظات ہیں، کافی تحفظات ہیں، جو ان کی تقاریر ہیں، جو ان کے بیانات ہیں، اس میں بھی تحفظات ہیں علماء کو، وہ اپنی جگہ ہیں۔ لیکن آپ یہ سوچئے کہ اس وقت مفتی حنیف قریشی صاحب وہ صرف مسلک کے اہل سنت یعنی بزرگوں کے لیے، داتا علی حجویری کے لیے، 11ویں والے پیر کے لیے اور دیگر ہمارے اکابر بزرگوں کے لیے شان اولیاء پر مناظرہ کرنے کے لیے گئے تھے، جس پر ہم نے ان کو خراج تحسین پیش کیا، اور خراج تحسین پیش کرنا بنتا بھی ہے۔ لیکن ہم مفتی حنیف قریشی صاحب سے بھی چند باتیں کہیں گے اور اہل سنت سے بھی چند باتیں کریں گے۔ اہل سنت کے علماء سے گزارش کروں گا کہ اس موقع پر ان کی جو ہے وہ خراج تحسین بنتا ہے جو ہم نے پیش کیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس وجہ سے ان کے پیچھے جتنے بھی تحفظات تھے اب وہ سارے اس کے اوپر پردہ آ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ہم کہیں گے کہ اس پر جو ہے اہل سنت کی فتح ہوئی الحمدللہ، تو اس پر ہمیں جو ہے وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب سے ہم گزارش کریں گے اور ان کے چاہنے والوں سے بھی گزارش کریں گے، یاد رکھیں مفتی اعظم پاکستان ایک ہی ہوتا ہے، مفتی اعظم پاکستان ایک ہی ہوتا ہے، اللہ نے جسے نواز دیا ہوتا ہے، اور وہ الحمدللہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمن دامت برکاتہم العالیہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی مفتی اعظم پاکستان نہیں ہے۔ ایک ہی مفتی اعظم پاکستان ہوتا ہے، ایک ہی ملک میں رہتے ہوئے دو مفتی اعظم کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو جو مفتی حنیف قریشی صاحب کو مفتی اعظم پاکستان لکھ رہے ہیں تو ان سے گزارش کروں گا خدا را آپ جو اس پر توجہ کریں، اور مفتی حنیف قریشی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اپنے فالورز کو، اپنے چاہنے والوں کو یہ بتائیں کہ وہ ہمارے بڑے ہیں اور واقعی بڑے ہیں، اللہ نے ان کو ایک مقام عطا کر دیا ہے، ایک ہی وقت میں ایک ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح امیر اہل سنت، بعض مفتی صاحب کے چاہنے والے، ٹھیک ہے آپ ان کے چاہنے والے ہیں، لیکن کسی کا لقب کسی کو نہ دیجیے۔ امیر اہل سنت ظاہر ہے جب ہمارے یہاں جب بھی بولا جاتا ہے تو اس سے مراد مولانا الیاس ستار قادری دامت برکاتہم العالیہ ہوتے ہیں۔ اب ان کو امیر اہل سنت کہا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ تو کھیرا رکھنے کا طریقہ بتاتے ہیں، یہ تو کیلا رکھنے کا طریقہ بتاتے ہیں کہ یوں رکھنا چاہیے، یہ تو کہتے ہیں کہ جناب مسجد میں جھاڑو دو تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو جناب گزارش یہ ہے کہ جس نے 40 سال تک دین کی خدمت کر کے اہل سنت کی جڑوں کو مضبوط کیا ہو اسے امیر اہل سنت کہتے ہیں۔ یہ امیر اہل سنت کا لقب ان کو ایسا ہی نہیں مل گیا، ان کی بڑی قربانیاں ہیں، اتنے علماء تیار کیے ہیں، اتنے مفتیان اسلام تیار کیے ہیں، اتنے حفاظ تیار کیے ہیں جو سال ہر سال کی بنیاد پر 10 سال فضیلت پر آپ فیضان مدینہ کے اندر جو ان کا جو پروگرام ہوتا ہے اس حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح امیر المجاہدین ہے، اب ظاہر امیر المجاہدین ایک ہی ہو سکتا ہے، وہ بابا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے اور ہیں۔ اب اس لحاظ سے مفتی حنیف قریشی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ اپنے چاہنے والوں کو اس اعتبار سے آپ تنبیہ فرمائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے یہ کام کیا تو کئی علماء نے ان کو خراج تحسین پیش کیا، کچھ کے تحفظات ہیں، اس کی بھی کوئی وجہ ہے۔ ہم مفتی حنیف قریشی صاحب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ قبلہ آپ کے جو تحفظات ہیں آپ سے علماء کو، آپ ان تحفظات کی وضاحت فرمائیں اور صحابہ کرام کے بارے میں جو آپ کا عقیدہ کھل کر بیان کریں اور آپ کلیئر بیان کریں۔ آپ اس میں جو ہے جب آپ بیان دیتے ہیں تو کہتے ہیں صحابہ وہ ہوتے ہیں جنہوں نے، جب آپ سے پوچھا جائے امیر معاویہ کے بارے میں تو مفتی حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں کہ اب وہ ڈیفینیشن تعریف بتانا شروع کر دیتے ہیں، کلیئرلی آپ بتائیں کہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں میرا موقف یہ ہے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں میرا موقف یہ ہے، حضرت ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں میرا موقف یہ ہے۔ آپ کھل کر بیان کریں۔ آپ نے یہ کام کیا، علماء آپ کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں، اور یقین جانی ہے جب مفتی حنیف قریشی صاحب آپ اپنے عقائد کے بارے میں کھل کر وضاحت کریں گے اور آپ بتائیں گے کہ میرا عقیدہ ان کے بارے میں کلیئر ہے اور جو آپ کو تحفظات ہیں اس کے لیے میں تحفظات دور کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ظاہر ہے مفتی حنیف قریشی صاحب کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ نعوذ باللہ من ذالک سولی پر چڑھ جائیں، ایسے تو کوئی نہیں کہے گا، لیکن آپ اپنے آپ کو اہل سنت بھی بلواتے ہیں، لیکن آپ کی تقریروں میں
ایسی جو ہے الفاظ ہے جن پر شرعی گرفت علماء نے فرمائی ہے۔ میں گزارش کروں گا مفتی حنیف قریشی صاحب کو کہ قبلہ آپ نے یہ کام سر انجام دیا، اسی طرح آپ اس کے حوالے سے بھی اپنا عقیدہ کلیئر کر کے، علماء اہل سنت کے اندر اللہ نے آپ کو بڑا مقام دیا تھا، پھر آپ کی ان تقاریر کی وجہ سے، ان کی ایسی گفتگوؤں کی وجہ سے آپ کے عقیدے کے اندر جو مسئلہ پیش آیا، اور حال ہی میں جو ماضی قریب کے اندر ڈاکٹر جلالی صاحب کے حوالے سے جو کانفرنس ہوئی تھی، اس میں دیگر لوگ بھی تھے، اس میں آپ بھی شامل تھے، اس کے اندر بھی آپ نے جو لینگویج استعمال کی تھی، اس کے بعد جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کے گھر سے فتویٰ آ چکا، اور اس کے بعد جو ہے سیدہ کے بارے میں جو معاملہ تھا وہ اختلاف چلتے رہے، ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے، لیکن آپ اپنا عقیدہ کلیئر کر دیں گے تو ہو سکتا ہے، بلکہ یقیناً اور اللہ تعالیٰ آپ کو اہل سنت کے اندر پھر سے وہی مقام و مرتبہ عطا فرما دے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ آپ کو اللہ تعالیٰ مقام و مرتبہ عطا فرما دے۔ تو ایک گزارش یہ، دوسری گزارش یہ ہے کہ اس موقع پر لوگ جو ہے مفتی حنیف قریشی صاحب کو جو ہے وہ اپریشیٹ کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، ہم نے بھی کیا اس ویڈیو کے اندر جو آپ نے سماعت کیا، لیکن اس موقع پر لوگوں نے ایک یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ جو عوام سے جو ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی، جو میں یوں کہوں گا کوتاہی ہے عوام کی، اور اگر علماء نے ایسا کیا ہے تو ان سے بھی گزارش کروں گا آپ کی صرف نظر کیوں ہوئی۔ وہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب اطال اللہ عمرہ دامت برکاتہم العالیہ ہیں کہ جو مرزے کی ہر ویڈیو کا جواب مفتی راشد محمود رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے ہر ویڈیو پر ان کا جواب دیا، اور مدلل جواب دیا ہے، ایک نہیں کئی کتابوں سے اس کا رد کیا ہے، چاہے اس نے لفظ چھوکرا بولا ہو، یا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں گستاخی کی ہو، حضرت علی کے بارے میں گستاخی کی ہو، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں بد کلامی کی ہو، رسول اللہ کے بارے میں کہا ہو کہ وہ پیشاب نہیں روک سکتے، یا دیگر جو باتیں کی ہو، مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے اس کا مدلل جواب دیا۔ اور اگر آپ دیکھیں تو مفتی حنیف قریشی صاحب تو یہ ایک مہینے سے یہ سارا سلسلہ انہوں نے کیا، اور مفتی حنیف قریشی صاحب نے جو ہے اس کو شکست دیا، اس کے جو ہے اس کو بہت بڑی جو ہے ان کو فتح حاصل ہوئی، اس حوالے سے اہل سنت کو فتح حاصل ہوئی، لیکن بات یہ کہ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کا کہیں نام نہیں لیا گیا۔ حالانکہ دیکھا جائے تو مفتی راشد محمود رضوی صاحب اور اویس ربانی صاحب اگر اس میں یہ بھی کرتے، حالانکہ سنی ریسرچ سینٹر کی جانب سے ان کو پہلا پیغام پہنچا جب انہوں نے مرزے کی انجینئر کی ویڈیو لگا کر، تصویر لگا کر پوچھا تھا کہ مرزے کے ساتھ اہل سنت کے کس عالم دین کو بلایا جائے، کمنٹ میں آپ اپنی رائے ضرور بتائیں۔ تو اندرون سندھ کے ایک عالم دین ہیں، ان کا چینل کا نام ہے سنی ریسرچ سینٹر، جو ہے وہ اویس ربانی صاحب نے بھی اپنی ویڈیو کے اندر اس کو کہا تھا کہ ہم پہلا کمنٹ پڑھتے ہیں سنی ریسرچ سینٹر کی جانب سے، وہ کہہ رہے ہیں مفتی راشد محمود رضوی صاحب۔ تو اس پر انہوں نے جب کہا تو اویس ربانی صاحب کو یقیناً یہ پتہ ہے کہ ہر ویڈیو کا جواب مفتی راشد محمود رضوی صاحب دے رہے ہیں، تو انہوں نے مفتی حنیف قریشی صاحب کو لے کر گئے، ٹھیک ہے اچھا کیا آپ نے، لیکن اس سے زیادہ حق بنتا تھا کہ آپ مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو لے کر جاتے، ان کو لے کر جانا چاہیے تھا۔ دوسری بات، صرف یہ مفتی حنیف قریشی صاحب نہیں، مفتی راشد محمود رضوی صاحب نہیں، بلکہ ان کے علاوہ کئی اور علماء بھی تھے جو اس کا شروع سے رد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور کئی چیزوں کا انہوں نے رد کیا ہے۔ اس حوالے سے مفتی علی نواز صاحب ہیں، وہ بھی رد کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور ڈاکٹر جلالی صاحب کے تلمیذ رشید ہیں شیخ الحدیث مفتی زاہد نعمانی جلالی صاحب، وہ بھی اس کا رد کرتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ اچھا ہوا، ہمیں اس چیز کی خوشی ہے کہ مفتی صاحب کے جانے سے اس کو جو شکست ہوئی ساری دنیا نے دیکھی، لیکن ہم گزارش کریں گے کہ عوام اب مرزا جہلمی کو چھوڑ کر اب حق کو پہچانے، اور جو مقلد اندھے مقلد بنے ہوئے ہیں مرزے کے اب تک بھی، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اب دیکھیں، حق کو پہچانیں کہ حق کس جانب ہے۔ ساری زندگی جس نے عوام کو بے وقوف بنائے رکھا، اور ہماری عوام یہ سمجھتی تھی کہ دلائل دکھاتا ہے، وہ نوجوان ہمیں بھی کچھ کہتے تھے کہ دلائل دکھاتا ہے، ہم ان کو بھی سمجھاتے تھے کہ یہ جو دلائل دکھاتا ہے، تو دلائل دکھانا کوئی یہ عجیب بات نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جو مرزا سینئر تھا، یعنی مرزا غلام احمد قادیانی، وہ ملعون جو تھا مرزا سینئر، وہ بھی قرآن حدیث کے دلائل دیتا تھا کہ میں جو ہے نا مجتہد بھی ہوں، میں امام مہدی بھی ہوں، میں عیسیٰ موعود بھی ہوں، اور اسی طرح جو ہے اس نے ذلی بروزی ہونے کا، جو نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نعوذ باللہ من ذالک، اس کے دلائل دیے قرآن حدیث سے۔ تو یہ بھی اگر مرزا جونیئر ہے، ظاہر ہے اس نے دلائل دیے تو نوجوان بڑے متاثر ہوتے تھے، لہٰذا حق کھل کر سامنے آ گیا ہے۔ اب خدا را ہمیں سوچنا چاہیے، اور اہل سنت کو نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اہل سنت کا آپ نے بالکل کلیئر دیکھ لیا کہ بالکل حق جو ہے سامنے کھل کر آ چکا ہے۔ اس حوالے سے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ہمیں صحیح معنوں میں اہل سنت کے علماء کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں خاص کر جو ہے قرآن حدیث کا فہم عطا فرمائے، اسی کے مطابق اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔